یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ انبیاء کرام کو وہ راستے میں شگون دکھاتے رہے ہیں، کبھی کسی بشر کی صورت میں، کبھی آگ کی صورت میں، کبھی پانی کی صورت کی۔ تو ہم جو سنت انبیاء پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، جو ایمان پر چلنا چاہتے ہیں، وہ بھی اپنی زندگی میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی اسی طریقے سے تو کوئی شگون دکھا دے، تو اپنے نیک بندوں کو دکھاتا رہا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نکلے تو وہ خضر علیہ السلام کی تلاش میں تھے، وہ بشر کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ایک اور موقع پر ان کو پہاڑی پر آگ نظر آئی، جب وہاں پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پکار کے کہا کہ اے موسیٰ یہ میں ہوں، اب اپنی جوتیاں اتار کے کہ آپ پاک میدان طوا میں ہوں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ایوب علیہ السلام کی سیرت میں، ہم دیکھتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی سیرت میں کہ کس طریقے سے پانی ان کے لیے ایک شگون بن گیا۔ تو راستے ہیں، اللہ کسی بشر کی صورت میں، کسی آگ کی صورت میں، کسی پانی کی صورت میں آپ کو یہ اشارہ، یہ شگون دکھا دیتا ہے کہ تم جس راہ پر ہو، اس راہ پہ اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انفس و آفاق میں سے ایک چھوٹی سی غزل پھر آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، اس کے اوپر کچھ ڈسکشن کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تھک گیا ہوں سکون چاہتا ہوں، تھک گیا ہوں سکون چاہتا ہوں، یا نیا ایک جنون چاہتا ہوں۔ زندگی میں انسان آگے کیسے بڑھتا ہے؟ زندگی میں انسان پیشنس کی وجہ سے، جو اس کے شوق ہیں ان کی وجہ سے آگے بڑھتا ہے۔ زندگی میں انسان اپنی ویلیوز کی وجہ سے آگے بڑھتا ہے، معنویت کی، مقصدیت کی وجہ سے آگے بڑھتا ہے۔ جب کوئی ڈیسٹینیشن آپ کے پاس ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب ان کے پاس وہ حقیقی منزل موجود ہو تو وہ نہیں تھکتے، جتنی مرضی مشکل سے گزرنا پڑے۔ لیکن جب آپ سے منزل گم جائے اور آپ کو یہ معلوم نہ ہو رہا ہو کہ آپ نے کس طرف جانا ہے، تو پھر آپ کو ایک تھکن محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ سورۃ الکہف میں بڑا مشہور واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ میں دو دریاؤں کے سنگم کی طرف چلوں گا، چاہے وہ ڈھونڈوں گا، چاہے مجھے اس کے لیے برسوں چلنا پڑے۔ اور پھر وہاں پر مچھلی ایک سرنگ سے عجیب سا راستہ بنا کے چلی گئی، جب وہ آرام کے لیے رکے اور پھر وہ کچھ آگے بڑھے۔ جب آگے بڑھے تو ایک جگہ پر انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا کہ کھانا لاؤ، مجھے اس سفر سے بہت ہی تھکان ہوئی ہے۔ اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہم انہی موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے مدین کا سفر کیا، راستے میں پتے اور سبزیاں کھاتے ہوئے گزارا کیا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اس سفر سے بہت تھکان ہو رہی ہے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو 40 سال لے کے صحراؤں میں پھرے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تھکان ہو رہی ہے۔ بے بہا واقعات ہیں ان کی زندگی کی، لیکن جب زندگی میں ایک چھوٹا سا معاملہ ایسا آیا جب انہوں نے اپنی منزل کو کھو دیا اور اس کے بعد اس راستے کی طرف چل پڑے جو کہ حقیقی راستہ نہیں تھا، تو تھوڑی دیر میں ہی ان کو تھکن محسوس ہونے لگی، اور قرآن اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ انہیں وہاں پر تھکان محسوس ہوئی، اور پھر وہ اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس آ گئے جہاں پر ان کی ملاقات ہوئی پھر اللہ کے ایک بندے سے جن کو ہم خضر علیہ السلام کہہ دیتے ہیں روایات کی وجہ سے۔ تو جب آپ اس منزل کی طرف نہ ہو، جب آپ کے پاس وہ معنویت نہ ہو، جب آپ اس مقصد کی طرف نہ جا رہے ہوں، تو آپ کو ایک تھکن محسوس ہوتی ہے، آپ سکون چاہتے ہیں۔ لیکن جب آپ کو وہ منزل مل جاتی ہے، جب آپ اس جگہ تک پہنچ جاتے ہیں، تو پھر آپ اس کے لیے مزید بہت آگے جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اس راستے پہ جانے کے لیے، اس لیے کہ آپ کے پاس وہ جنون، وہ پیشن واپس آ گیا ہوتا ہے۔ تو ہم لوگوں کی زندگیوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ یہ دو چیزیں بیک وقت چل رہی ہوتی ہیں۔ آپ لوگوں نے شاید اتنی گہرائی میں کبھی غور نہ کیا ہو، لیکن کبھی انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ تھک گیا اور وہ سکون چاہتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کو ایک نیا جنون ملتا ہے، نیا پیشن ملتا ہے، نیا شوق ملتا ہے، تو اس کے ساتھ ہی اس کے اندر وہ انرجی واپس آ جاتی ہے۔ تو میری زندگی میں تو بارہا ایسے ہوا ہے کہ میں اگر معنویت کھو دیتا ہوں تو میں تھکن کا شکار ہو جاتا ہوں، اور میں پھر صرف سکون چاہتا ہوں، میرا کہیں جانے کو دل نہیں کرتا۔ لیکن جیسے ہی مجھے وہ مقصدیت اور معنویت مل جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہی میں دوبارہ اس کی طرف چلنے لگ جاتا ہوں۔ تو اب مجھے زندگی میں یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ اگر آپ کو تھکن محسوس ہو رہی ہے تو پھر آپ جان لیں کہ آپ کا جنون ختم پڑ گیا ہے، آپ کو جنون دوبارہ چاہیے، وہ ملے گا تو پھر آپ کو سکون کی خواہش نہیں رہے گی۔ تو تھک گیا ہوں سکون چاہتا ہوں، یا نیا ایک جنون چاہتا ہوں، اور ہے کہ ایک دنیائے ممکنات ہوں میں، ایک دنیائے ممکنات ہوں میں، اور بس کاف و نون چاہتا ہوں۔
इंसान, जैसा मैंने आपसे पहले भी बड़ी दफ़ा ज़िक्र किया है कि इंसान आलिम सग़ीर है। इंसान के अपने अंदर एक पूरा जहान आबाद है और वो एक मुमकिनात की एक ना ख़त्म होने वाली कहानी है। आप एक छोटे से बच्चे को देख लें, वो क्या कुछ नहीं बन सकता। वो शायर भी बन सकता है, अदीब भी बन सकता है, स्कॉलर भी बन सकता है, खिलाड़ी भी बन सकता है, दुकानदार भी बन सकता है। मुमकिनात बहुत होते हैं इंसान के अंदर, लेकिन फिर कुछ लोग उसको ज़ाया कर देते हैं उन मुमकिनात को, और कुछ के साथ ऐसा होता है कि अल्लाह का इज़्न उनका शामिल हाल हो जाता है और वो उन मुमकिनात में से सबसे बेहतर मुमकिन को पा लेते हैं, उस रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं। तो ये जो काफ और नून है, ये कुन है। काफ और नून से मिलके कुन बनता है। जब अल्लाह ताला कुन फयकून कह देते हैं, तो कुन फयकून का तो मतलब ही है कि हो जा, और बस वो फिर हो जाती है। तो इंसान को कभी अपनी ज़ात के अंदर भी ये महसूस होता है कि ऐ अल्लाह, मैं फुल ऑफ पोटेंशियल हूँ। मेरे अंदर इतनी एनर्जी है, मेरे अंदर इतनी क़ुव्वत है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा जब तक तेरी तरफ से इज़्न नहीं होगा, जब तक कुन नहीं होगा। बल्कि यहाँ पर तो ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जिनके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है, कुछ लोग जिनके अंदर पोटेंशियल ज़्यादा होती है, वो डिस्ट्रक्शन की तरफ भी जा सकते हैं, इसलिए कि उनकी पोटेंशियल उनको गलत रास्ते की तरफ भी लेके जा सकती है। कुछ लोग जिनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होती है, उनके साथ कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि वो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होने की वजह से किसी एक ऑप्शन को भी अवेल नहीं कर पा रहे होते हैं। स्पोर्ट्स की दुनिया में कई दफ़ा कोई बहुत अच्छा बैट्समैन होता है, उसके बारे में भी ये मिसाल दे दी जाती है कि उसके अंदर टैलेंट इतना ज़्यादा है कि वो एक ही बॉल पर 3 शॉट्स लगा सकता है और वो कन्फ्यूज़ होकर कोई शॉट भी नहीं लगा पाता, आउट हो जाता है। जबकि जो सिर्फ़ 1 शॉट लगा सकता है, वो कामयाब है वो। समटाइम्स ज़्यादा टैलेंट आपके लिए खतरनाक भी हो जा सकता है, जब तक अल्लाह की तरफ से इज़्न ना हो और कुन ना हो जाए। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में चाहते हैं कि तुम तो चाह भी नहीं सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। तो अल्लाह से ये दुआ करना कि अल्लाह, तू मुझे कबूल कर ले और मुझे उस रास्ते की तौफ़ीक दे, जिसके लिए तूने मुझे बनाया है। क्योंकि हदीस में ये भी ज़िक्र आया है कि अल्लाह ने जिस चीज़ के लिए किसी शख़्स को बनाया होता है, वो काम उसके लिए आसान कर दिया जाता है। अगर एक शख़्स को अल्लाह ने इसलिए पैदा किया है कि वो एक अच्छा अकाउंटेंट बने और वो डॉक्टर बनने की कोशिश करेगा, तो बन तो जाएगा, लेकिन बहुत मेहनत करके बनेगा। जबकि जिस शख़्स को अल्लाह ने बनाया ही डॉक्टर पैदा होने के लिए, वो बड़ी आसानी से, बहुत सुकून से पढ़ लेगा, उसका एप्टीट्यूड होगा, उसे बातें याद रहेंगी, वो समझ सकेगा। तो हम इंसानों के साथ यही मामलात हैं कि हम एक मुमकिनात की कायनात होते हैं, लेकिन अल्लाह के इज़्न के इंतज़ार में होते हैं। तो एक दुनियाए मुमकिनात हूँ मैं, और बस काफ़ व नून जपता हूँ। बस उसके कुन कहने के, उसके इज़्न के इंतज़ार में हूँ। और है कि गैरत आरज़ू को दे तहरीक, गैरत आरज़ू को दे तहरीक, अपने अंदर वो खून चाहता हूँ। आरज़ू बहुत लोगों के अंदर होती है। अपने अंदर किसी चीज़ की ख़्वाहिश रखना, अब किसी से पूछ लें तो ख़्वाहिशों का अंबार लगा देगा वो कि मुझे ज़िंदगी में ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। लेकिन जब आप उससे ये पूछेंगे कि तुमने इसके लिए क्या किया, तो उसने कुछ भी नहीं किया होगा। वो इंग्लिश में कहते हैं कि इफ विशेस वर हॉर्सेस बेगर्स वुड राइड देम। घोड़े ख्वाहिशें घोड़े होती हैं, तो भिखारी इनके ऊपर राइड कर लेता है, लेकिन ऐसा है नहीं, आपको मेहनत करके खुद उनको हासिल करना पड़ता है। तो आपकी आरज़ू जो है, उसको एक गैरत दरकार होती है जो उसको तहरीक दे, उस आरज़ू को जस्तजू में तब्दील करे, उस आरज़ू के अंदर वो कैफ़ियत पैदा करे कि आप आगे बढ़कर उसको हासिल कर सकें। और ये चीज़ आपके डीएनए के अंदर होती है, ये चीज़ आपके पोर-पोर में, रेशे-रेशे में होती है, ये चीज़ आपके खून के अंदर होती है। अगर आपके अंदर वो खून नहीं है, जो उसके अंदर वो गैरत मौजूद हो, वो बड़ा मशहूर मिसरा है, पूरी नज़्म तो यहाँ नहीं सुनाऊँगा, वो और मौज़ू की नज़्म है। लेकिन मुस्तफ़ा ज़ैदी का बड़ा मशहूर मिसरा है कि खून में खून की गर्दिश के सिवा कुछ भी नहीं। तो ये मुकाम भी इंसान की ज़िंदगी में आना चाहिए कि खून में खून की गर्दिश के अलावा कुछ हो ही ना। खून में खून की गर्दिश के अलावा एक गैरत भी होनी चाहिए, एक हमीयत भी होनी चाहिए। अगर खून में वो गैरत और हमीयत होगी, तो आपकी आरज़ू को वो तहरीक देगी, इसको वो गैरत दिलाएगी कि वो जस्तजू में कन्वर्ट करे उसको, अपने माइलस्टोन्स को अचीव करे और किसी मंज़िल की तरफ चले। तो ये एक दुआ है जो मेरे दिल में भी है कि गैरत आरज़ू को तो तहरीक, अपने अंदर वो खून चाहता हूँ। और है कि साए में तो नहीं रहा लेकिन, साए में तो नहीं रहा लेकिन ज़ात को आबरून चाहता हूँ। आब फ़ारसी में पानी को कहते हैं, रून रंग, और रंग को कहते हैं, रूप को कहते हैं, रंग और रूप को कहते हैं।
تو آبرون جو ہے وہ ایک شگفتگی کا، ایک ایور گرین ہونے کا، ایک ہمیش سبز رہنے کا استعارہ ہے، اس کے لیے ایک لفظ ہے۔ تو سائے کے اندر جو دھوپ سے ہٹ کر بہت سے لوگ گھر میں پلانٹ لگاتے ہیں، ان کی بڑی دیکھ بھال کرتے ہیں اور بڑے شدید دھوپ کے اندر بھی ان کو پانی دیا جاتا ہے، دھوپ گھاس کو سائے میں رکھا جاتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بہت گرین ہے، بہت سرسبز ہے۔ لیکن زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی سائے میں بسر نہیں کی ہوتی، انہوں نے اپنی زندگی دشت کے صحراؤں میں گزاری ہوتی ہے، انہوں نے اپنی زندگی کے اندر مشکل فیصلے کیے ہوتے ہیں، ایگزسٹینشل کوسچن سے گزرے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے لگتا یہی ہے کہ یہ لوگ سوکھ جائیں گے، ان کو پانی نہیں ملے گا، یہ سرسبز رہ نہیں سکتے۔ لیکن یہ اللہ کی ایک حکمت ہے کہ دھوپوں میں پلنے والے لوگ بھی گرین ہو جاتے ہیں اور پھر ایور گرین رہتے ہیں۔ اللہ ان کو ان کے قلب میں وہ چشمے جاری کر دیتا ہے کہ ان کے اندر سے سرسبزی آتی رہتی ہے، ان کے اندر سے سبزہ ہوتا رہتا ہے اور ان کی ذات ہری رہتی ہے۔ یہ بھی ایک دعا ہے جو اپنے ذات کے حوالے سے میں نے کی ہے کہ سائے میں تو نہیں رہا لیکن ذات کو آبرون چاہتا ہوں، اور ہے کہ وہ بشر آگ ہو یا پانی ہو، وہ بشر آگ ہو یا پانی ہو، راہ میں کچھ شگون چاہتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ انبیاء کرام کو وہ راستے میں شگون دکھاتا رہے، کبھی کسی بشر کی صورت میں، کبھی آگ کی صورت میں، کبھی پانی کی صورت میں۔ تو ہم جو سنت انبیاء پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، جو ایمان پر چلنا چاہتے ہیں، وہ بھی اپنی زندگی میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی اسی طریقے سے تو کوئی شگون دکھا جو تو اپنے نیک بندوں کو دکھاتا رہا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نکلے تو وہ خضر علیہ السلام کی تلاش میں تھے، وہ بشر کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ایک اور موقع پر ان کو پہاڑی پر آگ نظر آئی، جب وہاں پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پکار کے کہا کہ اے موسیٰ کہ میں ہوں، اب اپنی جوتیاں اتار دیں کہ آپ پاک میدان طوا نہیں ہوں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ایوب علیہ السلام کی سیرت میں، ہم دیکھتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں کہ کس طریقے پہ پانی کے لیے ایک شگون بن گیا۔ تو راستے ہیں، اللہ کسی بشر کی صورت میں، کسی آگ کی صورت میں، کسی پانی کی صورت میں آپ کو یہ اشارہ، یہ سکون دکھا دیتا ہے کہ تم جس راہ پر ہو اس راہ پہ اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہے۔ تو یہی ایک دعا میری بھی ہمیشہ رہی ہے کہ اللہ مجھے بھی کسی بشر، کسی آگ، کسی پانی کی صورت میں ویسا شگون دیتا رہے کہ مجھے پتہ چلتا رہے کہ میں اپنی راہ پر صراط مستقیم پر قائم ہوں، سیدھے راستے پر چلتا ہوں۔ اور مقطع ہے اس کا کہ ذہن کی کاوشوں کے بعد عماد ہاتھ میں بھی فنون جانتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص اپنے ہاتھ سے کسب کماتا ہے اس کی شان بیان میں وہ شریف ہونے کے لیے بڑے بابرکت ہے۔ تو میرے جیسے لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں سارا کچھ ذہنی کاوش سے کیا ہوتا ہے، جسمانی مشقت سے زیادہ ذہنی مشقت کی ہوتی ہے، راتیں جاگی ہوتی ہیں، اپنی ذات کے اوپر کام کیا ہوتا ہے، سوچا ہوتا ہے، تو کبھی کبھی زندگی میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہاتھ سے کام کیے، تو پھر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کو بھی استعمال کریں، کچھ اپنے ہاتھ سے بھی اللہ کی راہ میں کچھ کریں، صرف ذہنی کاوش ہی آپ کی نہ رہ جائے۔ تو یہ بھی ایک دعا ہے۔ تو یہ پوری غزل ہی بیسیکلی ایک دعا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں، اللہ کے سامنے ایک عرضی ہے کہ اللہ میں تجھ سے یہ چاہتا ہوں، اور یہ صرف میری ذات کی کہانی نہیں ہے، آپ کی ذات کی بھی کہانی ہے۔ یہ جتنے اشعار میں نے آپ کو سنائے ہیں، یہ میری ذات کا سوال نہیں ہے، یہ آپ کی ذات کا بھی سوال ہے۔ زندگی میں غم ہو، زندگی میں مقصد ہو، زندگی میں معنویت ہو، جب تک وہ ذات کی رہتی ہے، ذاتی رہتی ہے، تب تک صرف آپ کی ذات سے اس سے نفاذ ہو جا سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ کی دعائیں، آپ کی معنویت، آپ کی مقصودیت نسل انسانی کی دعاؤں میں، نسل انسانی کی معنویت میں، مقصدیت میں، دعاؤں میں بدل جائے تو یونیورسلائز ہو جاتی ہے۔ تو یہی مقصد ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں کو تحریر کرنے کا اور آپ لوگ تک پہنچانے کا، کہ شاید اس سے آپ بھی کچھ حاصل کر سکیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ پھر آپ سے بات کروں گا۔